نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک گزشتہ کئی ایام سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ یقیناً باعث برکت ہے، یقیناً ہم تمام کے لیے سعادت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کہنے والا کہتا چلا جا رہا ہے، لکھنے والا آپ کی شان لکھتا چلا جا رہا ہے، گنگنانے والے آپ کی شان گنگناتے چلے جا رہے ہیں، اور قصیدے اور نعتیں اور مدح و ثنا کرنے والے مستقل اس فن میں طبع آزمائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی بات وہی ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا، بولا، گایا اور گنگنایا وہ سب کا سب کم ہی رہا، اور ہر ایک نے آخر کار یہی کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اور کوئی معزز اور کوئی اعلیٰ اور کوئی افضل ہے تو وہ خدا کی قسم ہے، سرکار انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ان تکالیف کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیش آنے والی ان تکالیف کا کچھ اجمالی اور تفصیلی تذکرہ ہم کریں گے، تاکہ ہمارے سامعین کے سامنے اور سننے والے مرد و خواتین کے سامنے یہ تصویر بھی رہے کہ کس خطرناک ماحول سے اور کس عجیب و غریب آزمائش سے یہ اسلام گزر کر پھر اونچا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اس تکلیف کا ماحول دیکھا نہیں ہے، اور ان تکلیف کے ایام سے ہم گزرے نہیں ہیں۔ ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے کیا قربانیاں دی جانی پڑتی تھیں، اگر اس کا شمع بھی ہم کو لگا ہوتا اور اس کا ذرا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو جو بے قدری آج اسلام اور دین کے نام سے ہمارے پاس ہے اور دین کی ہمارے پاس ہے، شاید وہ کبھی نہ ہوتی۔ اس لیے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا گھر بار، مال دولت، بیوی بچے سب کچھ لٹ گیا تھا اس کلمے کے لیے اور اس دین کے لیے جس کو وہ لے کر چلے تھے، اور اس لائن کی جو قربانیاں انہوں نے دی تھی وہ بس یہ ہے کہ بیان ہی کی جا سکتی ہیں، آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے اس آزمائش کی چکی میں سب سے زیادہ جو پسے ہیں اور سب سے زیادہ جن کو اس آزمائش کی چکی میں پسایا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ ہی کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب چلی اور جو کچھ سمجھوتوں کی باتیں ابتدائی اعتبار سے ہونی تھی وہ قابو میں نہیں آئیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے مختلف محاذ آرائیاں شروع کر ڈالیں، اور مختلف لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مجروح کرنے اور آپ کی شخصیت کو بھی مجروح کرنے تک کے انہوں نے قدم اٹھائے۔ جو لوگ کل آپ کو امین، صادق اور مکہ کا سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ نوجوان کہتے تھے،
اب وہی لوگ اس بغض میں، اس عناد میں اس درجے نیچے گرے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ صرف آپ کی دعوت کو جھٹلاتے، اب آپ کی شخصیت پر بھی رقیق اور گندے حملے کرنے شروع کر دیے۔ لہذا یہ جو محاذ آرائیاں ہوئیں اس کی مختلف شکلیں رہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے آسان شکل جو عام لوگوں کا تھا، جاہل لوگوں کا طریقہ تھا، وہ ٹھٹے مارنا، تمسخر کرنا، ہنسی اڑانا، تالیاں پیٹنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ ہنسی اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ پاگل ہے، ہنسی اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، اور ہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، دیکھو یہ کاہن ہے۔ قرآن پاک میں ان بدماشوں کے ان سارے ٹھٹوں اور ان کے تمسخر کو قرآن نے نقل بھی کیا، اور نقل کر کے ان کا جواب بھی دیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ نون یہ حروف مقطعات ہیں کہ اس قلم کی قسم اور اس کی جو لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی رب کی نعمتوں کی وجہ سے پاگل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو اپنے رب کی طرف سے بہت بڑے اجر پر اور بہت بڑے مقام پر ہیں۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کہتے ہیں ساحر کذاب، کہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ہمارے خداؤں نے ان کے عقل اور ان کا دماغ جو ہے خراب کر دیا ہے۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کی شخصیت پر اس لائن کے رقیق حملے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا حملہ ان کا تھا کہ پروپیگنڈا کرتے تھے، جیسے آج بھی پروپیگنڈے کا ایک ماحول ہے، کسی اچھے آدمی، کسی اچھی دعوت یا کسی اچھی تحریک کے خلاف اس وقت بھی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے، پروپیگنڈا کر کے اس تحریک کو، اس مشن کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور عام ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ہی بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی کام اس وقت کے لوگوں نے بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور یہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن اتر نہیں رہا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے، وہ تم کو سنا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے تھے کہ افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون ان ھذا الا افک افتراہ، یہ قرآن تو بس ایک جھوٹ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اس کے بہکاوے میں مت جاؤ۔ اور بعض مرتبہ کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ کوئی اور اس کو تعلیم دیتا ہے اور وہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتا ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی بات کو کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کسی کی سازش ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو یہ سب کروا رہا ہے۔ اسی طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے مکہ کے اندر کیا، اور اس پروپیگنڈے کو بہت ہوا دی تاکہ عام ذہن کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹتے چلے جائیں۔ تیسرا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا، جب اس سے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ پھر بھی متاثر ہماری کوششوں سے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلوں کے افسانے اور پہلوں کی داستانیں وہ ملک شام اور عیسائیوں اور یہودیوں سے ان کے قصے اور کہانیاں لکھ لکھ کر لائے، اور جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے، اس کے بعد اسی مجمع میں یہ لوگ جاتے اور وہاں جا کر پرانی کہانیاں سناتے، اور کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے قصے سنا کر حکم کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو، اور ہم تمہیں قصے سنا کر کہتے ہیں کہ موج کرو، مستی کرو۔ اس سلسلے میں سب سے آگے جو شخص تھا، جو بدبخت تھا، وہ نضر ابن الحارث تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو متوجہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ روایتوں میں کہ وہ ملک شام گیا اور وہاں سے اس نے رستم اور اسفندیار اور اس کے علاوہ بڑے بڑے بہادروں کی کہانیاں وہ لکھ کر لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناچنے گانے والی لونڈیاں اس نے وہاں سے خرید کر لائیں۔ اور اس کا اپنا معمول یہ تھا کہ جس کسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، حضور اس مجمع سے بات کر کے جب نکلتے
تو یہ اس مجمع میں آتا اپنی اس لونڈیوں کے ساتھ اور ان قصے کہانی کی کتابوں کے ساتھ، اور آ کر پھر ان کو قصے سناتا رستم کے، اس کی بہادری کے، اسفندیار کے، افلاطون کے، فلاں اور چنا کے، اور پھر کہتا کہ دیکھو قصہ تو وہ بھی سنا رہے ہیں، قصہ تو میں بھی سنا رہا ہوں، بس یہ فرق ہے کہ وہ قصہ سنا کر تمہیں کچھ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور میں قصہ سنا کر تم سے کہتا ہوں کہ موج مستی کرو۔ پھر اس بدمعاش اور بدبخت کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ دیکھتا تھا کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب قریب ہو رہا ہے اور اس کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو اپنی ان لونڈیوں سے اور اپنی ان باندیوں میں سے کسی کو اس شخص کے پیچھے لگاتا اور کہتا کہ اس کو بہکا، اس کو گانا سنا، اس کو پھسلا اور اس سے دل لگی کی باتیں کر، تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے دل سے اور اس کے دماغ سے نکل جائے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی گندی اور خبیث چال چلتا لوگوں کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا، اختیار کیا انہوں نے، جب دیکھا کہ ان ساری چیزوں سے بھی کوئی بہت زیادہ اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے روکنے پر نہیں پڑ رہا ہے، تو سودے بازیاں انہوں نے شروع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک واقعہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی کل ہی سنایا کہ ابو الولید ابن مغیرہ کو انہوں نے بھیج کر کہا تھا کہ آپ سودے بازی کریں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں، اگر آپ حسن و جمال چاہتے ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ سودے بازی کا تھا کہ انہوں نے کچھ لین دین کی بات کی، یعنی لین دین کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ ہم جھک جاتے ہیں، کچھ آپ جھکو، لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال آپ کے خدا کی عبادت ہم سب مل کر کر لیں گے، اور 1 سال ہمارے خدا کی عبادت آپ بھی کر لینا، تاکہ تھوڑا سا آپ جھک جائیں، تھوڑا سا ہم جھک جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، جس کو قرآن نے کہا ہے، چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں تو یہ بھی نیچے آ جائیں گے۔ اسی کے مقابل میں قرآن پاک کی سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ان سے آپ کہیے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ صاف صاف بات ہے، دو ٹوک بات ہے، اس میں سودے بازی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک بات ہے، اس کا پیغام ہے، لہذا اگر تم مانتے ہو تو مانو، اور نہیں مانتے ہو تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان ساری کوششوں کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ کوششیں کرتے کرتے ان کو مہینے گزر گئے لیکن یہ نام رکنے کا نہیں لیتی، تو بالآخر انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ماہ کے بعد انہوں نے ایک قریش کے سرداروں کی زبردست میٹنگ کی اور کہا کہ حتمی اور فیصلہ کن کارروائیوں کے کرنے کا وقت آیا ہے، لہذا ایک مجمع جمع کیا جس میں 25 قریش کے سردار تھے، وہ جمع ہوئے تھے، اور ان 25 سرداروں کا سربراہ ابو لہب کو بنایا گیا، جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بنتا تھا، اور اس قریش کی کمیٹی کا اس کو صدر اور سربراہ منتخب کر کے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی گئی، اور یہ باضابطہ ایک شق نکالی گئی کہ اب یہاں سے ہمیں ظلم اور زیادتی اور جور اور ان لوگوں پر زیادتی کرنے کو جائز ٹھہرانا ہے، اور جس حد تک ہم ان پر زیادتی کر سکتے ہیں اور ظلم کر سکتے ہیں اس حد تک ہم کو آگے بڑھنا ہے اور کر گزرنا ہے، تاکہ یہ لوگ اس ظلم اور اس زیادتی کی تاب نہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنی زیادتی کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں مکہ کی سیاست کا ایک گھناؤنا چہرہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضور کی ایک شخصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک اعلیٰ شخصیت تھی، آپ کی طرف کسی کا کھل کر آپ کو تکلیف کے لیے اٹھنا یہ ممکن نہیں تھا، آپ کے
ذاتی وجاہت اور آپ کے ذاتی وقار کی وجہ سے اور آپ کے شخصیت کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی کمینہ ہی آدمی ہو سکتا تھا جو اس نچلی حرکت کو انجام دے کہ حضور کو بالراست ٹارگٹ کرے اور حضور کو بالراست نشانہ بنائے ظلم و زیادتی کا۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کے ساتھ تو زیادتی ہو سکتی تھی، لہذا اس نشانے کو کیسے قابو میں لایا جائے کہ حضور کو ٹارگٹ کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کے لیے ان کو جو سب سے موزوں آدمی نظر آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کا بلکہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب نظر آیا کہ گھر کا ہی آدمی جب گھر کے آدمی کی مخالفت کرے گا تو پھر ہم لوگوں کو بھی اس مخالفت میں اور اس آگ میں تیل ڈالنے کا موقع ملے گا۔ ابو لہب کا تو جیسے آپ سن چکے ہیں کہ پہلے ہی دن سے اس کا جو نظریہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ انتہائی جارحانہ نظریہ تھا۔ کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا تو اس نے پتھر اٹھا لیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ اب جب سربراہ بنا تھا اور پوری کمیٹی کا صدر اس کو بنایا گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں جب یہ باغ ڈور دی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اب یہ کس حد تک جائے گا اور کس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں یہ وہ ساری حدیں پھلان کے آگے بڑھا جس کی توقع ایک چچا سے نہیں کی جا سکتی تھی کم از کم، کہ وہ اپنے بھتیجے کے لیے اتنا جابر اور اتنا سخت اور اتنا بے رحم بن جائے گا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے تو جو کام کیا اس سربراہی کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عام ہونے کے بعد، کہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا رشتہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک گھر پر آیا اور اس نے اپنے بچوں کو خدا کی قسم دے دی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے اور ان کے منہ پہ ان کے بچوں کو طلاق دے کر وہیں بٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں بدبخت آئے تھے اور آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاق دی، اور یہ ایک ذہنی تکلیف تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہنی اعتبار سے پہنچائی گئی تھی۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے ایک بہت صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے اور بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنی بچیوں کے طلاق کا سنتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ بچیوں کی جب طلاق ہوتی ہے اور ایک بچی کی ہو جائے تو آدمی کا دیوانہ آدمی ہو جاتا ہے۔ دو بچیوں کو ایک ساتھ طلاق دینے کا ایک نظام ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے اسی دوران انتقال کر گئے، دوسرے صاحبزادے جن کا ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا، عبداللہ جن کا نام تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب نے اس وقت مکہ میں خوشیاں منائی تھیں۔ ایک مجمع میں جاتا اور کہتا کہ وہ لوگوں سنو، خوشخبری آئی ہے۔ لوگ کہتے کیا ہو گیا؟ کہتا کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے، محمد اب ابتر ہو گئے، مقطوع النسل ہو گئے۔ اسی کے خلاف میں قرآن پاک اترا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ کی نسل تو پوری امت ہے، آپ کا اہل بیت ہے، آپ کی نسل بہت چلے گی۔ جہاں پر ابو لہب اپنی تکلیفوں کے دینے میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، حالت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے قافلے میں جایا کرتے تھے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو جن کو سمجھا کر حضور آگے بڑھتے تھے، یہ پیچھے سے آ کر کہتا تھا میرا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے، میں جانتا ہوں یہ جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، اس کی بات پر توجہ نہ کرو۔ اور جب حضور آگے بڑھتے تو پیچھے سے حضور کو پتھر مارا کرتا تھا، اور ایسے زور سے حضور کو پتھر مارا کرتا تھا کہ بعض مرتبہ ایڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون آلود ہو جایا کرتی تھیں اور آپ کے جوتوں میں ان زخموں کا خون رس کر جوتوں میں آ جایا کرتا تھا، چپل میں آ جایا کرتا تھا۔ جہاں اس کا ظلم، اس کی زیادتی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہیں پر اس کی جو بیوی تھی جس کا قرآن پاک میں حمالۃ الحطب کہہ کر قرآن نے تذکرہ کیا ہے،
جمیل اور اروا اس کا نام تھا، وہ بھی اپنی بد زبانی، بد اخلاقی اور آگ لگاؤ اور فساد بھڑکاؤ طریقے میں بہت آگے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کی تکلیف دینا اس کا ایک خاص وصف تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک درد سر بن گئی تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ پڑوسی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے لا کر کانٹے رکھ دیا کرتی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نکلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخم آلود ہو جائیں۔ اپنے گھر کا کچرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ جو ہے سو ڈال دیا کرتی تھی، اور انتہائی بد زبانی کے ساتھ حضور کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ حضور کی ایک ایک بات کو کیسے فتنہ بنایا جائے، کیسے اس میں آگ لگائی جائے، اور کیسے اس سے فساد مچایا جائے، اور کیسے اس کے اندر جو ہے سو تباہی اس کے ذریعے سے لائی جائے، یہ خوب جانتی تھی۔ اس کے بارے میں جب قرآن اترا، اور ابو لہب کے بارے میں جب قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، یہ حضور کو تلاش کرتی ہوئی آئی، اور تلاش کرتی ہوئی آئی تو اس وقت آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے، عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ یہ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر آئی تھی، سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے اور اس کے درمیان پردہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، حالانکہ حضور اس کے بازو ہی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہنے لگی کہ ذرا بتاؤ تو صحیح محمد کہاں ہے؟ وہ میں نے سنا ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں وہ بدزبانی کرتے ہیں، اگر وہ مجھے نظر آ جائیں تو میں ان پتھروں سے ان کو ماروں گی، اور ان پتھروں سے ان کے چہرے کو یعنی زخم آلود کر دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اور میرے درمیان پردہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بدزبانی کے ساتھ، جیسے حضور کا نام محمد تھا تو یہ اپنی اسی فساد مچانے میں چونکہ بہت آگے تھی تو حضور کو مزمم کہتی تھی، محمد کے مقابل میں مزمم کہتی تھی۔ محمد کے معنی آتے ہیں قابل تعریف، اور مزمم کے معنی آتے ہیں قابل مذمت اور قابل یعنی قابل ناقابل تعریف، مزمم کے معنی آتے ہیں۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جن کے گھر تھے، ان کا بھی سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی خراب اور بہت ہی برا اور بہت ہی یعنی خبیث سلوک تھا، گندا سلوک تھا۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو بکری کی جو بچے دانی ہوتی ہے، غلاظت کی پوٹلی ہوتی ہے، نشانہ لگا کر ایسے پھینکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور آپ کے گردن پر وہ گرتی، آپ کے پیٹھ پر وہ گرتی۔ گھر کے اندر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی باندی کھانا بنا رہی ہوتی تو یہ دیکھتے کہ ابھی کوئی صحن میں نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا کوئی غلاظت یا ایسی بکری کی کوئی اوجڑی اور گندگی اٹھا کر اس برتن میں پھینک دیتے جس سے سارا کھانا خراب ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے گھروندہ چھوٹا سا بنا لیا تھا تاکہ ان تکلیفوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو جائے اور آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ اور یہ ستانے والے جو تھے خصوصاً حضور کے جو چاروں طرف تھے، اس میں سے سب سے پہلے حکم ابن العاص تھا، اور دوسرے عقبہ ابن امیہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور تیسرا جو تھا وہ عدی ابن عمرو تھا، اور چوتھا جو تھا وہ ابن الاسدا حذلی تھا۔ یہ سارے کے سارے حضور کے پڑوسی تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اس غلاظت کو گھر کے باہر پھینکتے اور پھینک کر کہتے کہ او بنو عبد مناف، یہ کیسا تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے؟ کیا ہمسائیگی ایسی ہوا کرتی ہے؟ کیا پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کیا پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا ایک طرف، تو دوسری طرف حضور سے دشمنی اور حضور سے بغض اور حضور سے عداوت میں انتہا پر تھا۔ حضور عبادت کر رہے تھے حرم کے اندر، تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، غلاظت کی جو پوٹلی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کون ہے جو اٹھا کر لائے اور حضور جب محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے، ان کی گردن پر رکھ دے۔ تو یہی بدبخت عقبہ ابن ابی معیط اٹھا تھا اور اس نے جا کر وہ پوٹلی لائی تھی اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کیا کہ کب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ پوٹلی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور گردن پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ بالآخر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن سے اس کو ہٹایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بددعا دی تھی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کی تو پکڑ فرما۔ یہ دعا ان کے لیے بہت ہی زیادہ یعنی گراں گزری تھی۔ اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نام لے لے کر بددعا کی تھی کہ اے اللہ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور امیہ ابن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط، اے اللہ ان کو تو کافی ہو جا، ان کے لیے تو ہی کافی ہو جا، ان کو تباہ کر دے۔ یہ سارے کے سارے بدر کے میدان میں مارے گئے اور کنویں میں ایک ساتھ ڈھکیل کر ان کو تباہ کیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ امیہ ابن خلف جو تھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی دشمن تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی زبان ایسی ٹیڑھی کر کر باتیں کرتا تھا اور ہجو کیا کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے جملے ایسے کہتا تھا جس پہ لوگ ہنستے تھے، طعنے لگتے تھے۔ اسی کے خلاف صورت اتری تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے، کہ جو علانیہ حضور کو گالی بکتا ہے اور جو آنکھیں ٹیڑھی کر کر کے اور زبان کو اوپر نیچے کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحیح مسلم اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک بار ابو جہل اس نے قریش کے سردار جماعت ہے، ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور تم سب لوگوں کے سامنے آ کر برملا اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے خدا کو پوچھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم ہی کچھ کرو۔ اس نے قسم کھائی کہ لات و عزیٰ کی قسم ہے، میرے خداؤں کی قسم ہے، اب اگر میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں ان کو سخت تکلیف دوں گا اور ان کے چہرے پر مٹی لگا دوں گا اور مٹی رگڑ دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب عبادت شروع کی تو یہ اسی غصے کے ساتھ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی بھی نظریں اس کی طرف تھی کہ اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن لوگوں کو عجیب تعجب ہوا کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو وہیں سے واپس وہ پلٹ کر تیزی سے واپس آنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں ان کے قریب گیا تو میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی، اور خدا کی قسم ہے اگر میں اس کے قریب بھی جاتا تو وہ مجھے جلا دیتی اور تباہ کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خندق اصل میں ایک فرشتہ تھا، آگ جو جلایا ہوا تھا، اگر وہ اس کے قریب آتا تو ابو جہل کے ایک ایک حصے کو جلا کر ٹکڑے کر کے وہ فرشتہ اس کو تباہ کر دیتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، وہیں پر زیادتیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے رشتہ دار کھجور کی چٹائی میں ایسے لپیٹ دیتے تھے اور لپیٹ کر اس میں آگ لگا دیتے تھے، اور اس کے دھوئیں سے ان کی سانس رکتی تھی اور ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان تھے اور
ایسے نوجوان تھے کہ جو بہت ناز و نعمت کے اندر پرورش پا کر بڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی اور ان کو اتنی تکلیف انہی کے رشتہ داروں اور گھر والوں نے دی کہ جس طرح سانپ کی کچلی نکال دی جاتی ہے، ایسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ یہی صورتحال حضرت بلال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیہ بن خلف کرتا تھا کہ آپ کو سخت پتھریلی زمین پر لٹا دیتا تھا، پھر سینے پہ چٹان رکھتا تھا تاکہ اس عرب کی گرمی میں، وہ تپش میں، صحرا کی اس تپش میں وہ اپنے رب کو اور احد احد کہنے کو چھوڑ دیں۔ پھر رات میں اسی پیٹھ پر جو دن میں تپی ہوتی تھی کوڑے برسائے جاتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے نبی کی عشق کی شراب پی چکے تھے، ان سے وہ نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ احد 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 کہتے رہتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مکہ کے پہاڑوں پر گھمایا جاتا تھا، وہاں مارا جاتا تھا، اور ان کے گردن پر رسی کے نشان ہوتے تھے۔ ان کے گردنوں پر جب باندھ کر کھینچا جاتا تھا تو گردنوں پر رسی کے نشان پڑ جاتے تھے۔ یہ ساری تکلیفوں کے بعد بھی ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ تکلیفیں تھیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، بالکل تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ ہم جب حج کو پہنچے تھے، بیچ میں تھوڑا سا اس تصور کو بات یاد آئی ہے تو کہوں کہ جب ہم حج کو پہنچے تھے کہ ہم صبح پہلا وقت تھا جانے کا، تو صبح کا ٹھنڈا وقت تھا۔ ہم نے سوچا کہ بھئی بہت سارے اکابر، بڑے بڑے اللہ والوں کا معمول رہا کہ اس بستی میں وہ ننگے پیر چلتے تھے، تو میں اور میرے ساتھ کوئی تھے، ہم صبح کی ٹھنڈے وقت میں بغیر چپل کے حرم چلے گئے، بیت اللہ چلے گئے۔ اپنا عمرہ مکمل کرنے میں ہمیں 11 بج گئے، 11:30 12 بج گئے، اور 12 بجے جب ہم حرم کے وہ جو فرش ہے، ٹھنڈی فرش ہے اور سنگ مرمر ہے، وہاں تک تو برابر چلتے ہوئے آئے، لیکن جب راستہ شروع ہوا اور روڈ شروع ہوئی ادھر مسفلہ کی طرف اور جبل عمر کی طرف، جب وہ روڈ شروع ہوئی تو اچھا یاد ہے مجھے، اور بہت یاد پڑتا ہے تو عجیب لگتا ہے کہ اس فرش سے، جو سنگ مرمر کا صحن کا فرش ہے، اس سے جب نیچے قدم رکھا تو ویسے ہی فوراً واپس آنا پڑا تھا کہ اب نیچے قدم رکھنے کے قابل وہ زمین نہیں تھی، اتنی گرم ہو چکی تھی۔ بالآخر ایک قدم رکھتے پیچھے ہٹاتے، ایک قدم رکھتے پیچھے ہٹاتے، بالآخر مجبوری میں 5 ریال کی وہاں سے چپل خرید کر جانا پڑا، اس تپش اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کیا حال ہوتا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب انہیں پہاڑوں پر اس گرمی کی شدت میں رکھا جاتا ہوگا تو ان کی وہ چربی جب پگھلتی ہوگی، اور اس وقت وہ کہتے ہوں گے کہ احد احد، اور اللہ نے بھی کیا انہیں اپنی محبت پلائی ہوگی کہ اس کس جذبے سے وہ کہتے ہوں گے۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ یہ سب واقعات کہنے سننے میں بہت آسان ہیں، لیکن حقیقت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا جائے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور اندر سے آدمی کٹ جائے کہ ایسی تکلیفوں سے یہ حضرات گزرے ہیں، ایسی مصیبتوں سے یہ حضرات گزرے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ ابو جہل کے حصے میں یہ آئے تھے۔ یہ ان پر اتنا ظلم کرتا، انہیں مارتا رہتا، رات بھر کوڑے ان پر برستے، دن بھر ان کو تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جاتا کہ بوڑھے یاسر جو تھے اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔ بالآخر ان کی والدہ وہ بھی بوڑھی خاتون تھی، کمزور خاتون تھی۔ ابو جہل جیسے بدبخت کو اور اس امت کے لعین اور فرعون کو ان پر بھی رحم نہیں آیا کہ بالآخر اس نے ایک نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مار ڈالا، جس سے وہ شہید ہوئیں، اور اس امت کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائیں۔ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سننے میں آسان ہے، بولنے میں بھی آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، لیکن جن پر گزری ہوگی وہ کیا حالات ہوں گے اور کیسی سخت آزمائش کی گھڑیاں ان کے لیے ہوگی، اس بچے کے لیے ہوگی کہ ایک طرف اس کے باپ کی نعش پڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس کی ماں کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں۔
تو یہ وہ حالات تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ گزرتے تھے۔ ان سب کی صورتحال یکساں ہی تھی، تکلیف کے اعتبار سے اور مصیبتوں کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، مشکلوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ قبیلہ خزاع کی ایک عورت تھی، ام انمار، اس کے غلام تھے، تو وہ آپ کو باندھتی تھی اور انگھیٹیاں سلگھاتی تھی، یعنی کوئلے گرم کراتی تھیں اور گرم کوئلوں پر انہیں اوندھا ڈال دیتی، پیٹھ کی طرف سے ڈال دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ کس نے کیا کیا تکلیفیں اس زمانے میں جھیلی تھی، ذرا بتائیں۔ تو حضرت خباب نے اپنا کرتا نکال کر پیٹھ پیش کی تھی، جس میں سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے ایسی پیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے قبیلہ خزاع کے لوگ اسی یعنی آگ جلاتے تھے، اور آگ کوئلے اور ان کی آگ اور ان کی تپش میری چربی پگھل کر اس آگ کو بجھایا کرتی تھی۔ یہ سخت تکلیفوں سے گزر کر بھی انہوں نے حضور کو نہیں چھوڑا اور اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا اپنے حالات پر جائزہ لے لیں کہ ہم کتنی جلدی تکلیفیں تو ہم پر آتی بھی نہیں ہیں، ہم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حضور کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر تکلیفیں آ جائیں تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے اپنے دین کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ یقین اور اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اعلیٰ معیار پر ہونی چاہیے۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، ان خراب حالات میں بجائے ایمان کے کمزور ہونے کے اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر پتھر نہیں، پہاڑ ہمارے مقابل میں آئے اور ہوائیں نہیں، طوفان ہمارے مقابل میں آئے، پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی حکومتیں بھی ہمارے خلاف میں آ کر ہم سے یہ کہیں کہ ایک نبی کا طریقہ ہے اس سے ہٹنا ہے، یا ایک اللہ کا حکم ہے اس سے ہٹنا ہے، تو ہم اتنی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی طرح، عمار و یاسر اور صہیب و سمیہ، اور ایسے ہی حضرت زنیرہ اور ایسے ہی نہدیہ اور ان کے علاوہ کے صحابہ کی طرح، کہ ہم ان سے ٹکرا جائیں گے اور انہیں ٹکر لے کر ہم سے چور چور ہونا پڑے گا، لیکن ہمارے یقین اور ہمارے احد اور محمد کے دعوے سے ہم کو کوئی نہیں ہٹا پائے گا۔ یہ گویا ان سارے واقعات کا پیغام ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ بہرحال یہ تکلیفیں چلتی ہی رہیں اور بہت کچھ واقعات اس سلسلے کے پیش آتے رہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اجازت دی ہجرت کی۔ 5 سال نبوت کے اس طرح گزر چکے تھے۔ سن 5 نبوی میں نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ذرا رحم دل ہے اور نیک آدمی ہے اور دین پرست آدمی ہے، جاؤ وہیں پر ٹھکانہ لے لو اور وہاں پر جا کر کچھ آرام کی زندگی گزارو۔ تو 5 نبوی مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ان کو لے کر حبشہ گئے۔ حبشہ جانے کے بعد کچھ دن اچھے ان کے گزرتے رہے۔ یہاں مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک ایسی صورت تھی جس کی کیفیت ہی عجیب و غریب بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صورت ختم ہوئی تو اس کی آخری آیت پر آیت سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت پڑھی تو حضور سجدے میں گئے، اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی جو ساتھ میں تھے سجدے میں گئے۔ اس صورت کی ہیبت کی وجہ سے سارے کفار اور سارے قریش کے لوگ سجدے میں گر گئے۔ یہ بات کچھ اس طرح سے پروپیگنڈے کے طور پہ چل گئی کہ سارے مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، سارے مکہ والوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات چلتے چلتے جب حبشہ پہنچی اور ان صحابہ کو اطلاع ملی تو یہ بہت خوش ہوئے، اور یہ وہاں سے واپس نکلے کہ اب ہمیں حبشہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ اور جب مکہ سے صرف 1 دن کے فاصلے پر یہ لوگ تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ وہ بے اختیار سجدوں میں گرے تھے۔ بعض میں انہوں نے اپنے سجدوں کا انکار کیا، اور بعد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پھر سے ویسے ہی مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے جیسے پہلے کرتے تھے۔
تو بعض لوگ مکہ واپس آ گئے اور بعض لوگ وہاں سے واپس اور حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ جا کر واپس آئے تھے، اب واپس آنے کے بعد قریش چوکنا ہو گئے تھے کہ یہ لوگ حبشہ جا رہے ہیں، اور حبشہ جانے کے بعد وہاں ان کے لیے ٹھکانہ ہو رہا ہے۔ اب پھر سے ہجرت کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن پھر دوسری ہجرت اور ہوئی اس کے کچھ دنوں کے بعد، جس میں اور زیادہ تعداد تھی، روایتوں میں 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں جو پھر سے حبشہ کی ہجرت کے لیے گئے۔ ان کا تعاقب بھی ہوا، لیکن کسی طرح وہ بچ گئے، اور بچ کر یہ نجاشی کے پاس جب پہنچ گئے تو مکہ کے لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ کسی اور جگہ جا کر سکون کی زندگی گزاریں۔ 2 لوگوں کو انہوں نے حکم بنایا اپنا، اور اپنا قاصد بنایا، خوب پیسہ اور تحفے وغیرہ ان کے ساتھ دیا، اور ان کو بھیجا نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تو نجاشی سے ملنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ نجاشی کے جو یعنی بطریق تھے اور اس کے وزیر تھے، ایک ایک کر کے ان سے ملاقاتیں کی، اور ان سے ملاقات کر کے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے کچھ نوجوان ہیں بگڑے ہوئے، یہاں پر بھاگ کر آ گئے ہیں، ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور تمہارے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم بادشاہ کے سامنے کل جب دربار لگے گا تو بادشاہ کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں گے، تو تم ذرا ہماری بات میں اپنی بات ملا کر بادشاہ کو تیار کر لینا کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ چونکہ رشوت لے چکے تھے، انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دوسرے دن دربار لگا، نجاشی شاہ حبشہ خود آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے علاقے کے کچھ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں اور مرد عورتیں ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر یہاں تمہارے پاس آئے ہیں، اور تمہارا بھی دین انہوں نے اختیار نہیں کیا، ایک نئے دین کی بات کرتے ہیں، پرانے آباء و اجداد کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ان کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اطراف کے جتنے وزیر رشوت کھا چکے تھے، پادری رشوت کھا چکے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ میں بات ملائی اور کہا کہ ہاں ہاں بھیج دو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ معزز لوگ آئے ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، بھیج دو ان نوجوانوں کو۔ نجاشی لیکن جب اس نے یہ بات سنی کہ ایک نیا دین انہوں نے لایا ہے تو وہ چوکنا ہوا، اور اس نے کہا کہ اس بات کی تہ تک جانا چاہیے۔ اس نے کہا جو لوگ میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں میں ان سے بات کیے بغیر ان کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مجھے انصاف پسند بادشاہ سمجھا ہے اور میں ان کے ساتھ ناانصافی کروں، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ان لوگوں کو بلاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جب اطلاع ملی کہ قریش کا وفد بھی آیا ہوا ہے اور بادشاہ نے ان کو بلایا ہے تو پریشان ہوئے اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مشورے سے طے کیا کہ ہمارا ایک متکلم ہوگا، وہی بات کرے گا، اور سچ بات ہونی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ اسی پر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی شکل نکالے گا۔ بس پھر اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متکلم طے ہوئے اور وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ کس دین کی تم بات کرتے ہو اور کون سا دین تم نے لایا ہے، اور یہ لوگ تمہارے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے۔ اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کا لفظ آپ کو سناؤں کہ بہترین تقریر ان کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، اور ہم بت پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے اور قرابت داروں اور رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں کا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، اور ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول پیدا کیا، اس کے عالی نسبی کو اور اس کی سچائی اور امانت داری کو اور اس کی پاکی کو ہم میں کا ہر ایک جانتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں اس طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم سب ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان سارے کے سارے پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے اور امانت ادا کرنے اور قرابت کو جوڑنے اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے
اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے رہے، پھر فرمایا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین کو، دین خداوندی کی پیروی کی، اور ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا تھا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا تھا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم جاری کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا اور زمین ہم پر تنگ کر دی، اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان ایک آڑ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کا رخ کیا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ حبشے کا بادشاہ وہ ایک اچھا انصاف پسند بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دین جو تم نے کہا ہے اور یہی وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھیں، لہٰذا تم چین سکون سے میرے محل میں، میرے بادشاہت میں رہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور میں تمہیں واپس کرتا ہوں، ان کے ہدیے واپس کرو، میں ان کو دینے سے انکار کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے دن ان میں کے ایک نے کہا جو قاصد بن کر آئے تھے قریش کی طرف سے، کل میں ایسی بات بادشاہ کے سامنے کروں گا کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور آ کر دوسرے دن کی مجلس میں، یا محل کے، یعنی جو محل میں مجلس لگی، اس میں اس نے کہا کہ اے بادشاہ نجاشی، آپ کا دین عیسائی دین ہے، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں جو آپ نہیں کہتے۔ حضرت جعفر کو اور ان کے ساتھیوں کو پھر بلایا گیا، اور نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ اور پریشان ہوئے اور کہا سچ ہی بولنا چاہیے۔ کہا ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کی روح پاکیزہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایک انسان تھے جن کو اللہ نے اپنی نبوت سے نوازا تھا۔ نجاشی اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے آیا، اس نے خط کھینچا اور کہا خدا کی قسم، اس کے علاوہ پہلے مرتبہ میں کہا ایک خط کھینچ کر کہ اس لائن میں اور دوسری لائن میں، اس دین میں اور تمہارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس مرتبہ اٹھ کر کہا کہ بے شک یہی بات حق ہے جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی۔ پادریوں نے آزو بازو سے آوازیں اٹھانا شروع کی، تو اس نے کہا تم چاہے جتنا ہی آوازیں اٹھاؤ اور چلاؤ، لیکن حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی ہے، یہ لوگ میری مملکت میں عافیت کے ساتھ رہیں گے، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا میں اس کا دشمن ہوں، اس پر جرمانہ عائد کروں گا، اور ان لوگوں کو واپس کیا۔ بہرحال یہ واپسی اہل مکہ کے لیے اور بہت زبردست تماچا تھا، اس پر ان کا ظلم و ستم اور بڑھا۔ اب انہوں نے جو دوسری پلاننگ کی، ابھی تک دو پلاننگیں ہو گئی تھیں، اب تیسری پلاننگ ان کی تھی کہ اس ظلم و ستم کو دوسرے مرحلے میں اور نیکسٹ مرحلے میں ڈالنا چاہیے۔ وہ کیا تھا، اور پھر اس کے سلسلے میں کون طاقتور لوگ اسلام کو ملے، اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.